دوبارہ نہ مہینے پیٹ میں پلاتی رہی تو گندگی کر دیتا تھا، تیرے گندے کپڑے دھویا کرتی تھی، ماتھے کو شکم تک بنا آتی خوش ہوتی، میں اپنے بیٹی کی خدمت کر رہی اس لیے تو فرمایا وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، احسان کرو احسان کرو احسان کرو۔ اگر وہ غصے کی بات کرتے ہیں تو تم اسے گجرا غصے میں نہ دے، بلکہ کیوں تو ابا اماں ناراض رہنا، غلطی ہو گئی معاف کر دے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم یہ لب تو کرے گا، اللہ جنت کی باتیں تو تب فرما دے۔ جب جنازہ اٹھتا ہے مسلمانوں، ابا کا جنازہ علماء نے لکھا ہے، ہر جنازہ پکار پکار کر کہتا ہے میرے بیٹوں میری اولاد سنو، میں نے تمہارے لیے بہت بڑی قربانیاں کی، میں خود گرمی برداشت کرتا، تجھے گرمی سے بچاتا، تیرے لیے پنکھے لے کر آتا، اے سی لگایا کرتا تھا۔ او بیٹا سردی کا موسم ہوتا، تیرے لیے مہری کر لے کر آتا، لکڑیاں لے کر آتا، کمرہ گرم کرتا، تجھے میں سردی سے بچاتا، میں خود سردی برداشت کر لیا کرتا۔ او بیٹا تیرے لیے میں نئے کپڑے لے کر آتا، میں خود پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیا کرتا۔ بڑا بیٹا تیری پرانی جوتی میں پہن لیا کرتا تھا، تیرے لیے نیا جوتا لے کر آیا۔ او بیٹا تیرے لیے میں نے سفر بھی کیے، تیرے لیے میں نے یہ محل بنایا، یہ مکان بنا کے جا رہا، میں اس مکان کی طرف جا رہا ہوں، معلوم نہیں ہوں کیسا مکان، خدا اس مکان کے لیے تو دعا کرو، اللہ وہ مکان میرا خیر والا بنا دے۔ ہاں مسلمان دوسرا چھوکرا اٹھا، اب علی حجویری کے یوں سر پر یوں مکہ مارا، علی حجویری خاموش بیٹھ۔ تیسرا اٹھا، اس نے بھی مکہ مارا، فوراً القا ہوا علی بات سن بات سن، اب میرا عذاب آنے والا ہے، میں کشتی کو پلٹنے والا ہوں، کشتی کو پلٹنے والا ہوں، سوائے تیرے سارے غرق ہو جائیں گے۔ علی حجویری آسمان کو دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ تو قادر ہے کشتی کو پلٹ کر ڈال دے، اور کشتی کو پلٹنے والے اللہ ان کے دلوں کو بھی پلٹ دینا، ایمان پر ان کو لے دینا۔ یہ بات کہنی تھی، وہ چھوکرے سارے اٹھے، علی حجویری کے سامنے کھڑے ہو کر معاف کر فرمایا، میں نے معاف کر دیا، معاف کر۔ وہی نوجوان وقت کے ولی پر بہت قدرت پر حافظ قرآن، طالب قرآن، طالب میں کبھی نہیں کیا تو دین کی بات کر رہا، جو وقت کا ولی چور بیٹا ہمارے گئے کسی کے گھر، جب اندر گئے دیوار پانچ کر تو ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ صبح سے اپنے دم پر تلاوت ہوتا دے، استغفار کر، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں مومن کی نشانی کے ہیں، صبح سحری کے وقت اللہ کے نام سربسجود ہو کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے استغفار کرتا ہے۔
رب کو مناتا ہے، رب کو مناتا ہے۔ منا لو مسلمانوں، منا لو، آج وقت ہے، بوڑھے کی ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم اپنے گناہوں پر ندامت نہیں۔ علماء نے کہا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ انتہائی بوڑھا، ایسا بوڑھا پایا کہ اولاد بھی چھوڑ گئی، اقتدار بھی چھوڑ دیا، زمین دار بھی برباد ہو گیا، دکانداری ٹھیکیداری برباد ہو گئی، دوست احباب بھی جدا ہو گئے، اقتدار بھی ختم ہو گیا، بیوی بھی چھوڑ گئی، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی چھوڑ گئی، زبان کی گویائی بھی چھوڑ گئی، کانوں کی سمائی بھی چھوڑ گئی، ہاتھ میں نہ دیے ہوئے، بڑھاپے کی حالت میں، جیب بھی پوری ہو گئی، ٹھنڈی ہو، اللہ کے گھر کی طرف آ رکھا کہ روتا ہوا آ رکھا، اے اللہ، اے کریم اللہ، برادری تھی تجھے یاد نہیں کیا، اقتدار تھا تجھے یاد نہیں کیا، دولت تھی یاد نہیں کیا، اللہ اقتدار بھی اور چھوڑ دیا، اولاد بھی چھوڑ گئی، بیوی بھی چھوڑ گئی، آنکھوں کی بینائی بھی چھوڑ گئی، زبان کی گویائی بھی چھوڑ گئی، اللہ اب یہ دنیا مایوسی کا مرکز بن گیا، سوائے تیرے کوئی نظر نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں، اللہ تیرے در پہ آیا کھڑا ہوں، اب تو قبول کر لے، اللہ فرماتے ہیں جس بڑھاپے کی کانوں کو دیکھ کر تیری آنکھوں سے جو آنکھ اترتے ہیں، میں نے تجھے بخش دیا، تیری دنیا کی سوالتی، آخرت کی سوالتی۔ سحری کا وقت ہے، ہر ایک سویا ہوا ہے، وہ بوڑھا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اور ایمان والو، کافروں کو خطاب نہیں، مشرکوں کو خطاب نہیں، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اللہ ایمان والوں کو فرما رہی، جتنا ابا اپنے اولاد کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر بیٹا یوں کرنا، بیٹا یوں کرنا، بیٹا یوں کرو گے مصیبت میں نہ کہیں آ جاؤ، بیٹا یہاں غلطی نہ کرنا، بیٹا نقصان نہ ہو جائے، بیٹا اللہ بھی اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اپنے والد سے بھی زیادہ حقیقی محبت رکھنے والے رب اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی، او گناہگار بندو، میرے پیارے بندو، میرے پیارے گناہگار بندو، گناہگار بندو، علماء کی جماعت نہیں، اولیاء کی جماعت نہیں، اتقیاء کی جماعت نہیں، صلحاء کی جماعت نہیں، اسرفوا علی انفسہم، گناہگاروں کو خطاب، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میرے پیارے بندے، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو کریم ہے، شرک تو نہ کر، بخش میں دوں، شرک پر بات کرتے ہیں، اور حضرت صلی بیان کی بات مکمل کر دوں، مقولہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو، اپنے گناہوں پر ندامت کر لو، آنکھوں سے آنکھوں بہا لو، اللہ کو راضی کر لو۔
رمضان کی ہر گھڑی تمہیں دعوت دے رہی ہے، دن ہے رات ہے، شہری کو کر رکھا ہے، اللہ ملائکہ کو جمع کر کے فرماتے ملائکہ کی جواب دے تو میرے بندے میں وقت کھانا کھا رہے ہیں، نیند چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کا موسم ہے، سردی کی برداشت کر رہے، گرمی ہے، گرمی کی برداشت کر رہے، او ملائکہ کی جماعت یہ میرے حکم کی تعمیر کر رہے ہیں، گواہ بن جاؤ، گواہ بن جاؤ، جو سہی کر رکھا ہے میں نے سب کے گناہوں کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا۔ افطاری کا وقت اللہ سارا دن یہ بھوکے رہے، پیاسے رہے، روٹی کی طلب تھی لیکن تیری وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، سخت گرمی تھی، ٹھنڈا پانی کمرے میں موجود تھا، لیکن مجھ پر یقین تھا، روزہ تھا، اگر پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ ہاں میرے بیٹے گواہ بن جاؤ، افطاری یہ کر رہے ہیں، خوشی بھی محسوس کر رہے، گواہ بن جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، آج یہ پانی کا بوند پی کے کل ہوتے ہو سر کے جناب کو پلائے جائیں گے۔ میں بات خدیر بن یاد جو ہی یہ آیت قرآن سنتے ہیں، مسلمانوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، گناہوں کے بعد آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ جو ہی سنا چیخ ماری، اس بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئے، جو ہی اس بوڑھے نے دیکھا خدیر ہے، اتنا ہی گرامی، انتہائی بدماش، انتہائی ڈاکو چور، یوں کانپنے لگا، حضرت خدیر فرمانے لگے، او چچا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، جو آیت میں پڑھ رہا تھا یہ آیت دوبارہ پڑھ، قرآن مجھے سنا، رکھ میں فکر دل سے اللہ سے توبہ کر لوں، وقت گناہوں کی معافی مانگ۔ تو ایک بات حق تو نہیں ہے، اللہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی ایک بچہ اس مدرسے کی طرح کہ آپ کا مدرسہ ہے، تلاوت بادشاہ تو دل میں خیال آیا میرا بیٹا مکار حافظ قرآن، اس کے آگے لکھنے پر میں گئے، جا کر کہا کوئی ایسی حدیث مبارک مجھے سنا دو حضرت، میرا دل خوش ہے۔ اس عالم نے کہا قرآن اور حدیث تو ساری خوشخبری ہے، ساری خوشخبری ہے، جو آپ تو صحیح کسی کہانیاں تو سنتا ہے، اخبار کو پڑھتا ہے، سیاسی لیڈروں کے تقریر تو سنتا ہے، قرآن کی سن، قرآن کی سن، حدیث کی سن، حدیث کی پڑھ، علماء کی خدمت ہے۔ وہ عالم کہنے کے بیٹھ فرمانے لگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، محشر کا میدان ہوگا، محشر کے میدان میں کوئی حافظ قرآن کھڑا ہوگا، قاری قرآن، عالم قرآن، طالب قرآن کھڑا ہوگا۔ مسلمانوں محشر کے میدان کو آج بھول گئے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ خمسین الف سنۃ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ مسلمانوں کیوں بھول گئے موت کو، کیوں بھول گئے قبر کو، کیوں بھول گئے محشر کو؟ اس نے کہا محشر کا میدان ہوگا، میرے نبی نے ارشاد، حافظ قرآن، عالم قرآن کھڑا ہوگا، اسی کی برکت سے جتنے اس کے ذریعے اقتدار ہوں گے، ابا ہے، اماں ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، نواسے ہیں، پوتے ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں۔ حدیث مبارک
محشر کے میدان کی گرمی سے ان سب کو محفوظ فرما دے بادشاہ کی اہلی کاش یہ میرا بیٹا جو شہزادہ تھا بیٹھا ہوا ہے یہ حافظ قرآن ہوتا میرا بھتیجا نہیں بھانجا نہیں چھوٹا بھائی نہیں جو حافظ قرآن بنا راستے میں روتے ہوئے جا رہے ہیں دعا اپنی زبان پر آ گئی ربنا حسنا مسلمانوں یہ دعا بھی یاد کر لو پڑھ لیا کرو پڑھ لیا کرو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے پروردگار اللہ ہماری گھر والیوں کو اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا عزت کا ذریعہ بنا رحمت کا ذریعہ بنا نجات کا ذریعہ بنا مسلمانوں کتنا کریم اللہ دعا بھی خود بتلا رہے قبول بھی خود فرما رہے اب یہ بادشاہ روتے ہوئے پڑھ رہا تھا بیٹا سن رہا تھا جو ہی محل کے اندر پہنچے بیٹا کہہ رہا ابا جی فلاں علاقے میں ہماری زمین ہے بہت بڑی زمین کوئی معلوم نہیں کتنی آمد کتنا خرچ 6 مہینے کی مجھے اجازت دو کچھ لے کر آؤں ابا کہتے بیٹا تجھے دنیا کی ہے مجھے آخرت کی ہے جا بیٹا جا جو ہی نکلنے لگا ہر محلے میں جتنا مدرسے ہیں ادھر کی اسلام مدرسہ تھا مدرسے میں پہنچا مسلمانوں نے مدارس کی برکت سے اللہ کی زمین پر اللہ کی زمین قائم ہے یہ زمین قائم ہے اللہ کے دین کی برکت سے قائم ہے استاد کی خدمت میں جا کر رہا استاد جی حافظ قرآن دے دو میں اپنی زمین پر لے کر جاتا ہوں 6 مہینے رکھوں گا معاوضہ بھی دوں گا استاد نے فرمایا لے چلو جو ہی اس علاقے میں پہنچے زمین پر پہنچے کچھ اللہ رو کر کہتے حافظ جی استاد جی میں زمین کے لیے نہیں آیا میں محمد کے دین کے لیے آیا استاد جی کے حافظ قرآن بنا قاری قرآن بنا استاد سمجھ گئے فرمایا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 مہینے کے اندر وہ شہزادہ حافظ قرآن بن سبحان اللہ یسرنا القرآن للذکر فہل مدکر کوئی ہے محنت کرنے والا قرآن کو یاد کرنے والا محنت دوں کر رحمت ہم کر دیں گے قرآن کو آسان کر کے تیرے سینے میں بٹھا دیں گے اللہ 6 مہینے گزر گئے واپس آ رہے ہیں اپنے وطن کو حافظ بن کر جو ہی ہے شبان کی آخری تاریخ شام کا وقت ہے رمضان کا چاند نظر آ چکا تھا لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آ گیا مسلمانوں انتہائی خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا احترام اکرام اس رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو اللہ سے بھاگ کر قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں اب یہ شہزادہ اپنے ابا کی طرف جانے لگا ابا سے کہا ابا جی مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آیا ابا بھی کہتے بیٹا تجھے بھی مبارک ہو ابا آج رات تراویح میں پڑھا ابا کہنے لگا بیٹا میں تو حافظ قرآن قاری قرآن عالم قرآن کے پیچھے پڑھوں گا تو کون ابا جی ایک رات کی اجازت تو دے دو فرمایا اچھا اجازت ہے اب رمضان کی پہلی رات بیٹا عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑا ہوا شروع کرنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ دوسری رات سے یقول الفقہاء من الناس ما ولاہم تیسری رات تلک الفقہاء
فضلنا لأنت لا تنفقوا مما تحبون والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم لا يحب الله الجهر بالسوء إلا القول إلا من ظلم وإذا أخرجتم ما أنزل إلى الرسول ولو ترى نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم من شيء إذا الرمضان كأشربكم من هو والقرآن كأشربكم من هو جاري كرام يعتذرون إليكم وما من دابة وما أقرب نفسي وما يود الذين كفروا سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إكسنا وما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ومن يقم منكم لله ورسوله وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فمن أظلم ممن كذب على الله إليه مرجع الساعة حامين تنزيل الكتاب من الله العليم الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عما يتساءلون عن النبأ العظيم آخر سورة قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس جب سلام پھیرا ابا سجدے میں گر گئے اللہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں اللہ اس بیٹے کی برکت سے تم نے مجھے مسجد کے میدان کی گرمی سے بچا لیا پھر اپنے سر سے تاج اتارا بیٹے کے سر پہ تاج بادشاہ کر رکھا او بیٹا آج میں دنیا کی بادشاہ کا تاج تیرے سر پہ رکھ رکھا ہوں کل تیری برکت سے اللہ تیری امی اور تیرے ابا کے سر پہ سنت کا تاج رکھیں گے ایک بات بڑے کام کی بات کیونکہ علماء بیٹھے علماء کی خدمت میں دیا میرے شاگرد بھی ہیں آپ کے امام خطیب صاحب ایک سال سے پڑھا کی وہ بھی بادشاہ تو واقعہ ہے بادشاہ پڑھ رہا ہے ایک بچہ پڑھ رہا ہے کیا یہ مدارس میں غریب آتے یتیم آتے چھوٹی عمر کے بچے آیت یہ وقت المجرم لم يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه حجابی لہجے کے اندر محشر کے میدان میں ہر مجرم پکار کے کہے گا اللہ مجھے چھوڑ دے میری جگہ پر میری اولاد کو پکڑ لے میرے بیٹے کو پکڑ لے وصاحبته وأخيه اللہ مجھے چھوڑ دے میری گھر والی کو پکڑ میرے بھائیوں کو پکڑ وفصیلته التي تؤويه اللہ پورے کنبے والوں کو پکڑ پورے گھرانے کو پکڑ ابا اجداد کو پکڑ مجھے چھوڑ دے ومن فی الارض جميعا اللہ پورے زمین والوں کو پکڑ مجھے چھوڑ دے کلا انہا لظی ہرگز ایسا نہیں ہوگا بادشاہ کا قدر پھر یہ بچہ معصوم بچہ آیات بھی بڑی عجیب ہے بادشاہ کے دل پہ اثر ہوا اشراق صدر ہوا رو پڑا جوں ہی رویا اللہ اندر آ گیا پوچھنے لگا کون سا بچہ پڑھ رہا تھا بتایا کیا یہ بچہ 11 سال کی 12 سال کی عمر میں یہ پڑھ رہا بیٹا پڑھو بیٹے نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک بادشاہ کے لگا وہی آیت پڑھو جو پہلے پڑھ رہے تھے وہی پڑھو پھر بیٹا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک بادشاہ میں کہتا ہوں وہی پڑھو نا سورۃ
عارف بنا ہے جو ہر مجھے پکارے گا مجھے چھوڑ میری اولاد کی بات وہی تو پڑھنا بادشاہ وہی تو پڑھنا کیسے وہی پڑھنا یہ تو سورۃ الانفشا پڑھنا لیکن بادشاہ بات سن میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا تیرے دل کی شرح قدر ہوا تیری آنکھوں سے آنکھوں جاری ہوئے اللہ قرآن میں فرماتے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا جب اللہ والے قرآن سنتے ہیں اشراق کی قدر بھی ہوتا ہے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اس لیے میں یہ پڑھ رہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ تو گزر رہا تھا میں پڑھ رہا تھا تیرے دل کی اشراق صدر ہوا تو اندر داخل ہوا پڑھ بیٹا میں نے پڑھ لیا اشراق صدر سنا دیا اللہ کی طرف سے اشراق صدر ہوا بادشاہ خوش ہوا ایک رکا دکھا ہاں بیٹا یہ لے جب بھی میری ضرورت پڑے میرے محل میں آنا اور یہ رکا دکھانا یہ دعوت دکھانا کوئی دربان کی ترجمانہ نہیں کرے جو میرا آپ کی چھوٹی ہوئی یہ بچہ اپنے گھر گیا جب یہ تو امی رو رہی امی کیوں رو رہی بیٹا اس لیے روتی تیرے ابا نے ایسا جرم کیا ہے ایسا جرم کیا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے 5 سال کی قید ہونا ہے 5 سال تیرے ابا کہنے لگا امی پریشان ہو میں ابے کو چھوڑا دے او بیٹا تو کون کیا 12 سال کی عمر بڑے بڑے ملک گئے سردار کہاں سے گئے نواب سے گئے اس نے نہیں چھوڑا تیرے لیے چھوڑ اپنی مجھے اجازت تو دے پہنچا جو ہی دروازے پر گیا محل کے دروازے کو دعوت دکھا باقی دروازے سب چوکی تھا اور اس کو کندھے پر اٹھا بادشاہ کے تخت کی طرف لے جانا بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا جو ہی بچے کو سلام لگاتا ہے بچے کو ٹھیک کرتا یہ قرآن نہیں پڑھا پوچھنے کہیں بجیتا یا ابنی او بیٹا کیسے آئے ہوں بیٹا کہنے لگا بادشاہ میرے ابا نے جرم کیا ہے تو نے 5 سال قید سنا دی میں ابا کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں بادشاہ نے کہا کہ ابا کو لے کر آؤ جو ہی وہ آیا لمبا چوڑا مونچھیں رکھی ہوئی بادشاہ نے کہا بیٹے کو ابا کو اکٹھا کھڑا کر دو اکٹھا یوں کھڑا کر دو ابو ذرا بھی بیٹھے ہیں مشرا بھی بیٹھے ہیں فوج والے بھی پولیس والے بیٹھے ہیں بادشاہ بیٹے کی طرف اشارہ کر کے یوں بچے کو اشارہ کر کے کہتا ہے خیر الولد بیٹا کتنا خیر والا پھر اس کے ابا کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں شر الوالد کتنا شریر ابا ہے کتنا شریر ابا ایسا جرم کر کے آیا بچہ فوراً رو پڑا بادشاہ غلط کہہ رہے ہو فرمایا مجرم تو ہے بہت بڑا جرم کر کے کھڑا ہے میں نے تو ٹھیک کر رہا تو تو خیر والا ہے ابا تیرا شر والا بادشاہ یوں کہو خیر الوالد ابا خیر والا ہے شر الجد دادا میرا خیر والا نہیں دادا خیر بادشاہ نے کہا کیوں بیٹا دادے پر کیا کروں فرمایا کون بادشاہ اللہ کے نبی کا ارشاد سن میں نے اس لیے کہا میرا ابا خیر والا ہے حدیث مبارک میں آتا ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن قاری قرآن عالم قرآن ہوگا معاشر کے میدان میں اس کا ابا جتنا بھی گناہگار ہوگا لیکن بیٹے کی برکت سے اللہ جنت کا تاج سے پہنائے اس لیے میں نے کہا جو جنت کا تاج پہنے گا یہ بھی خیر والا میں بھی خیر والا شر الجد زیادہ برا کاش کہ میرا دادا اس کو قرآن پڑھاتے بعد اب یہ قرآن کا مہینہ ہے اللہ قرآن پڑھنے والا
ایک بات مدرسے میں بیٹھا تھا میں، رئی میں تھا، ایک شخص آیا